بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، آج ہم آپ کے سماعت کی نظر پیش کریں گے ایک بہت ہی زبردست واقعہ جس کا نام ہے ہاتھی والوں کے لشکر کی تباہی۔ محترم سامعین کرام، یمن و حبشہ کا بادشاہ جس کا نام ابرہہ تھا، اس نے شہر سنا میں ایک گرجا گھر بنایا تھا، اور بنانے کی ایک خاص وجہ تھی۔ اس نے دیکھا کہ ہر سال لوگ مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کی طرف جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، اور وہاں پر کافی آمد و رفت ہوتی ہے، تو وہ اسے دیکھ کر متاثر ہوا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اسی طرح کا ایک گھر، ایک گرجا اپنے ملک کے اندر، شہر سانہ کے اندر ہم بنا دیں، اور لوگ یہاں پر حج کرنے آئیں گے، عبادت کریں گے، تو اس طرح یہ شہر آباد ہوئے گا، یہاں پہ رونق لگی رہے گی۔ تو اس نے اسی طرح کا مکہ مکرمہ میں جو خانہ کعبہ ہے، اسی طرز پر سانہ میں ایک گرجا گھر بنوایا۔ مقصد تھا کہ یہاں پر لوگ آئیں گے، حج کریں گے، اور یہاں حج کا میلہ ہوا کرے گا۔ عرب کے لوگوں کو، خاص کر قریشیوں کو، یہ بات بہت ہی شاق گزری، ناگوار گزری۔ چنانچہ قریش کے قبیلے بنو کنانہ کے ایک شخص نے آپے سے باہر ہو کر صنعا کا سفر کیا، اور ابرہہ کے گرجا گھر میں داخل ہو کر پیشاب خانہ کر دیا، اور اس کے در و دیوار کو نجاست سے آلودہ کر ڈالا۔ اس حرکت پر ابرہہ بادشاہ کو بہت ہی غصہ آیا، بہت شدید طیش میں آ گیا۔ اس نے کعبہ معظمہ کو ڈھانے کا ارادہ کیا اور قسم کھائی، اور اس ارادے سے اپنا لشکر لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اتنا بڑا لشکر تھا کہ جس میں کافی تعداد میں ہاتھی تھے۔ ان ہاتھیوں کی وجہ سے اس لشکر کا نام اصحاب فیل پڑ گیا۔ وہ لشکر جس جگہ سے بھی گزرتا تھا، ہر جگہ تباہی مچا دیتا تھا، اور تباہی کے نشان چھوڑ جاتا تھا۔ اس لشکر کے اندر ان کا پیشرو ایک بہت بڑا کوہ پیکر ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ ابرہہ نے اپنی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھا دی، اور اہل مکہ کے سب جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا، جس میں حضرت سیدنا عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ یہی عبد المطلب جو ہمارے حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا حضور ہیں، خانہ کعبہ کے متولی اور اہل مکہ کے سردار تھے۔ یہ بہت ہی رعبدار اور نہایت ہی ہمت اور باشکوہ انسان تھے۔ یہ ابرہہ کے پاس آئے، اور ابرہہ نے ان کی بہت تعظیم کی کہ خانہ کعبہ کا متولی بھی ہے اور قریش کا بہت بڑا سردار بھی ہے۔ عزت و تکریم کے ساتھ پیش آیا اور آنے کا مقصد پوچھا، تو حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم میرے اونٹ مجھے واپس دے دو۔ یہ سن کر ابرہہ بہت ہی حیران ہوا اور کہنے لگا کہ میں تو تمہارے کعبے کو ڈھانے کا ارادہ رکھتا ہوں، فوج لے کر آیا ہوں، اور تمہیں اپنے اونٹوں کی پڑی ہے۔ میں نے تو سنا تھا کہ آپ قریش کے سردار ہیں، خانہ کعبہ کے متولی ہیں، کہ میں اس غرض سے آیا ہوں تو آپ مزاحمت کریں گے، مقابلہ کریں گے۔ آپ تو اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہیں، اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اپنے اونٹوں ہی کا مالک ہوں، اس لیے میں اپنے اونٹوں کی بات کر رہا ہوں، اور کعبے کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا، مجھے اس سے کوئی فکر نہیں ہے۔ ابرہہ نے سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اونٹ واپس کر دیے۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹ لے کر قریش سے فرمایا کہ تم لوگ پہاڑوں کی گھاٹیوں میں چوٹیوں پر چڑھ جاؤ اور پناہ لے لو۔ چنانچہ آپ کے حکم سے تمام قریش نے اپنا گھر چھوڑ کر پہاڑوں کی چوٹیوں اور گھاٹیوں میں پناہ لے لی۔ اس کے بعد سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں کعبہ کی حفاظت کے لیے خوب رو رو کر دعا مانگی، خوب رو رو کر دعا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا، یا رب العالمین، یہ تیرا گھر ہے،
تو ہی اس کی حفاظت فرما سکتا ہے اور اپنے گھر کی حفاظت فرما، ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور ابرہہ کا انجام دیکھنے کے لیے سب بے قرار تھے۔ ابرہہ نے صبح سویرے اپنے لشکروں کو خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کیا اور حملہ کرنے کا حکم دے دیا اور ہاتھیوں کو چلنے کے لیے اٹھایا، لیکن ہاتھیوں کا جو پیشرو محمود جو سب سے بڑا تھا وہ کعبہ کی طرف نہ چلا۔ اس کو کسی اور طرف چلاتے تو وہ چل پڑتا، مگر خانہ کعبہ کی طرف وہ نہ چلتا بلکہ وہ بیٹھ جاتا تھا۔ اسی کشمکش کے اندر ابرہہ تھا۔ تمام ہاتھی کے جو کوچوان تھے، ہاتھی چلانے والے، وہ بار بار ہاتھیوں کو ڈنڈے مارتے، سوئے مارتے کہ ہاتھی اٹھیں اور خانہ کعبہ کی طرف چڑھ دوڑیں اور ہر چیز تہس نہس کر دیں، برباد کر دیں، مگر ہاتھی چلنے کا نام ہی نہ لیتے تھے۔ اسی کشمکش میں وہ مبتلا تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے پرندوں کا ایک لشکر بھیج دیا۔ ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 ان کے پنجوں میں اور ایک چونچ میں۔ ابابیل کے اس لشکر نے ابرہہ کی فوجوں پر اس زور کی سنگ باری کی، اس زور کی کہ ابرہہ کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی۔ کنکریاں بہت چھوٹی تھی لیکن وہ قہر الہی کے پتھر بن کر ان پر برسنے لگے۔ پرندے جب ان کنکریوں کو گراتے تھے تو وہ سنگریزے فیل سواروں کی خو کو توڑ کر ان کے سروں سے نکل کر جسم کو چیرتے ہوئے ہاتھی کے بدن کو چھیدتے ہوئے زمین پر گرتے تھے۔ ہر کنکری پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس پر وہ گرائی جاتی تھی، اور جس پر وہ گرتی تھی، جس کا نام لکھا ہوا تھا وہ فوراً ہی ہلاک ہو جاتا تھا۔ اس طرح ابرہہ کا پورا لشکر ہلاک و برباد ہو گیا اور کعبہ معظمہ محفوظ رہ گیا۔ محترم سامعین کرام، یہ واقعہ جس سال وقوع پذیر ہوا اس سال کو اہل عرب عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال کہنے لگے، اور اس واقعے سے 50 روز کے بعد حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی۔ حضرات محترم، یہ واقعہ تفسیر خزائن العرفان صفحہ نمبر 83 کے اندر موجود ہے۔ اس واقعے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرماتے ہوئے ایک پوری سورت نازل فرمائی جس کا نام سورۃ الفیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا ان کا دو تباہی میں نہ ڈال دیا؟ ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں یعنی فوجیں بھیجی جو ان پر کنکر پتھروں سے مارتے تو انہیں کر ڈالا جیسے کھائی ہوئی کھیتی یعنی کہ پھوسا۔ محترم سامعین کرام، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی طرح کعبہ معظمہ کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ کوئی طاغوتی طاقت نہ قرآن مجید کو فنا کر سکتی ہے، نہ کعبہ معظمہ کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتی ہے، کیونکہ خداوند کریم نے ان دونوں کا حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان دونوں چیزوں کے ساتھ ہمیں الفت عطا فرمائے، قرآن مجید پڑھ کر اس پر عمل کرنے اور خانہ کعبہ کی زیارت، اس کے حج و عمرہ کے غرض سے ہمیں وہاں پر مقیم بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود السلام پڑھنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔